ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ہم سبب بہن، کیا میں آپ سے کچھ دینی سوالات کر سکتی ہوں؟ اس کی اجازت ہے؟ جی ہاں میری پیاری بہن، میرے استاد کی دعا سے آپ کے تمام سوالات کا صحیح جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ میری پیاری بہن، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ خاتم النبی ہیں۔ میری پیاری بہن، آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ میری پیاری بہن، آپ نے تو بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام نبیوں میں سے سب سے آخری نبی۔ میری پیاری بہن، آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ میری پیاری بہن، آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ کیا ہمارے پیارے اللہ عز و جل نے سب سے زیادہ علم و اختیار کس نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا؟ اللہ عز و جل نے سب سے زیادہ علم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ میری پیاری بہن، آپ مجھے یہ بتائیے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہی ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہی ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ میری پیاری بہن، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ جی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ میری پیاری بہن، آپ نے میرے تمام سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں۔ میں اللہ عز و جل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ عز و جل آپ کے علم میں، آپ کے عمر میں اور ہمارے فیضان گلشن طیبہ مدرسے میں علم و برکت دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اس معاملے کو، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نازیہ سلمان اور ریحان اصغر سے گزارش کروں گا کہ وہ ارکان اسلام کے سلسلے میں سوال و جواب پیش کر کے ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میری ہم سبق بہن، میں آپ سے کچھ دینی سوالات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ ان کے جواب دیں گے؟ جی ہاں، میں نے مدرسہ فیضان گلشن طیبہ میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی علم حاصل کیے ہیں، اس کی روشنی میں آپ کے تمام سوالات کے صحیح جواب دینے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج ادا کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ دن رات میں کتنے نمازیں فرض ہیں؟ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ ان 5 فرض نمازوں کے نام بتائیں۔ 5 فرض نمازوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ اے میرے پیارے بھائی، آپ نے تو بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے، مسلمانوں پر ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں۔ حج کس پر فرض ہے؟ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اب میرا آخری سوال یہ ہے کہ حج کہاں ادا ہوتا ہے؟ حج مکہ مکرمہ اور عرفات میں ادا ہوتا ہے۔ آپ نے میرے تمام سوالات کے صحیح جواب دے دیے ہیں۔ میں اب دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کے علم میں، آپ کے عمر میں، ہمارے فیضان گلشن طیبہ مدرسہ میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ मेरी प्यारी बहन, क्या मैं आपसे कुछ दीनी सवालात कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं अपने उस्ताद की दुआ से आपके तमाम सवालात के सही सही जवाब देने की कोशिश करूँगी। ऐ मेरी प्यारी बहन, ईमान किसे कहते हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब के पास से जो कुछ मिला उन सबको हक जानने वाले और सच्चे दिल से मानने को ईमान कहते हैं। ऐ मेरी प्यारी बहन, ईमान की बयान की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी? ऐ मेरे प्यारे भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। उसके सही सही जवाब है कि ईमान के बयान की दो किस्में, और वो है नंबर 1 ईमान मुजम्मल, नंबर 2 ईमान मुफस्सल। ऐ मेरी प्यारी बहन, ईमान मुजम्मल किसे कहते हैं? अमतुल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी अमतुल्लाहि कमा हुआ बिस्माई व सिफाती व कबिलतु जमीअ अहकामी इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्बि। उसका तर्जमा क्या है? मैं ईमान लाई अल्लाह पर जैसे कि वो अपने नाम और सिफतों के साथ है। मैंने उसके तमाम काम कबूल के, ज़बान से इकरार करते हुए, दिल से तस्दीक करते हुए। ऐ मेरी प्यारी बहन, ईमान मुफस्सल किसे कहते हैं? ईमान के तफसीली बयान को ईमान मुफस्सल कहते हैं। ऐ मेरी प्यारी बहन, उसका तर्जमा क्या है? अमतुल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रसूली व यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरी व शर्रि मिनल्लाहि ताला वल बाअस बअदल मौत। मैं ईमान लाई अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर, अच्छी और बुरी तब्दील सब अल्लाह की तरफ से, मौत के बाद उठाए जाने पर। ऐ मेरी प्यारी बहन, आपने मेरे तमाम सवालात का सही सही जवाब दिया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके इल्म में और आपके उम्र में और हमारे फैज़ान गुलशन तैयबा मदरसे में बरकत और रहमत अदा फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब शिफा अखलाक और निसार आफ्ताब अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात के सिलसिले में कुछ बातें हमारे सामने पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कुछ दीनी सवालात करना चाहती हूँ, क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, मैंने अपने मदरसे फैज़ाना गुलशन तैयबा में रहकर जो कुछ भी इल्म हासिल किया उसके रोशनी में आपके तमाम सवालात के सही सही जवाब देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। मेरा पहला सवाल ये है कि मौजिज़ा किसे कहते हैं? ऐलान नबूवत के बाद नबी से खिलाफ आदत ज़ाहिर होने वाली बात को मौजिज़ा कहते हैं। क्या मेरे प्यारे भाई, आप मुझे ये बताएं, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जो लोहे का हाथ में लेते तो मोम की तरह नरम हो जाता है? हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम जो लोहे को हाथ में ही लेते वो मोम की तरह नरम हो जाता। मेरे प्यारे भाई, आप मुझे ये बताएं, वो कौन सा नबी अलैहिस्सलाम है जो आसा यानी लाठी मारने से नदी दरमियान रास्ता बन जाता है? हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जो आसा यानी लाठी मारने से नदी के दौरान रास्ता बना। मेरे प्यारे भाई, आप मुझे ये बताएं, वो कौन सा नबी अलैहिस्सलाम है जो 3 मील की दूरियों की चोटी की आवाज़ सुन के मुस्कुराए? आपने तो बहुत अच्छा सवाल किया है। इसका सही जवाब ये है हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जो 3 मील के दूर से चींटी की आवाज़ सुनकर मुस्कुराए। क्या मेरे प्यारे भाई, आप मुझे ये बताएं, वो जन्नत ऊँटनी किस नबी अलैहिस्सलाम की थी जो अपनी बारी आने पर सारा तालाब का पानी पी जाती थी? वो ऊँटनी जन्नती हज़रत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की थी जो अपनी बारी आने पर तालाब का सारा पानी पी जाती थी। मेरे प्यारे भाई, आप मुझे पूरे सवालात का सही सही जवाब दे दिए हैं। अब मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपके इल्म में, आपके उम्र में और हमारे फैज़ान गुलशन तैयबा में बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मेरी प्यारी बहन, क्या मैं आपसे कुछ दीनी सवालात कर सकती हूँ?
جی ہاں، میں اپنے مدرسہ فیضان گلشن طیبہ میں رہ کر جو کچھ بھی علم حاصل کی ہے اس کی روشنی سے میں آپ کے تمام سوالات کے صحیح جواب دینے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کس شہر میں ہوئی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارک عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کس تاریخ اور کس مہینے میں ہوئی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کس دن ہوئی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارک پیر کے دن ہوئی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترمہ کا کیا نام ہے؟ اے میری پیاری بہن، آپ نے تو بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا والد محترم کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والد ماجدہ کا کیا نام ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والد ماجدہ کا نام حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کہاں ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ اے میری پیاری بہن، آپ نے میرے سارے سوالات کے صحیح جواب دے دیجئے۔ اب میں آخری سوال کرتی ہوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری عمر کتنی ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری عمر 63 سال ہے۔ اے میری پیاری بہن، آپ نے میرے سارے سوالات کے جواب دے دیے ہیں۔ اب میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کے علم اور آپ کے مدرسے فیضان گلشن طیبہ میں رحمت اور برکت توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اولیاء اکرام کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے ایوب صدر عالم اور ذیشان وسیم کو آواز دوں گا کہ وہ آئے۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے ہم سبق بھائی، کیا میں آپ سے کچھ دینی سوالات پوچھ سکتا ہوں؟ جی ہاں، میں اپنے ماں باپ کی اور استاد کی دعا سے آپ کے تمام سوالات کے صحیح جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی خواہشات کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا کرنے اور ہمیشہ ان کے اطاعت و فرما برداری کرنے والے مسلمان بندے کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو آپ چند اولیاء کرام علیہ السلام کے نام بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ان کے مزارات کہاں ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 اولیاء اعظم کے نام اور ان کے مدارات یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار مقدس عراق کے شہر بغداد شریف میں ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار مقدس ہند کے شہر اجمیر شریف میں ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار مقدس عراق کے شہر بغداد شریف میں ہے۔ نمبر 4، حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار مقدس ازبکستان کے شہر بخارا میں ہے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار مقدس پاکستان کے شہر مرکز الاولیاء لاہور میں ہے۔ نمبر 6، حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار مقدس پاکستان کے شہر مدینۃ الاولیاء ملتان میں ہے۔ نمبر 7، حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار مقدس پاکستان کے شہر پاک پتن شریف میں ہے۔ نمبر 8،
حضرت سیدنا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار مقدس ہند کے شہر بریلی شریف میں ہے۔ آپ نے میرے تمام سوالات کے صحیح جواب دے چکے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ کے علم میں اور آپ کے عمر میں اور ہمارے مدرسہ فیضان گلشن طیبہ میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں سید حمیدہ غلام رسول اور علینہ شیر علی سے گزارش کروں گا کہ وہ آسمانی کتابوں کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میری پیاری بہن، کیا میں آپ سے کچھ دینی سوالات کر سکتی ہوں؟ جی ہاں، میرے استاد کی دعا سے میں آپ کے تمام سوالات کے صحیح جواب دینے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ اے میری پیاری بہن، آپ یہ بتائیے کہ آسمانی کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کی نازل کی گئی کتاب کو آسمانی کتاب کہتے ہیں۔ آسمانی کتابیں کن پر نازل کی گئیں؟ آسمانی کتابیں انبیاء کرام الصلاۃ والسلام پر نازل کی گئی۔ اے میری پیاری بہن، اب یہ بتائیے کہ آسمانی کتابیں کس لیے نازل کی گئیں؟ آپ نے تو بڑا اچھا سوال کیا۔ آپ کے سوال کا صحیح جواب یہ ہے، آسمانی کتابیں انسانوں کو ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے نازل کی گئی۔ اے میری پیاری بہن، اب یہ بتائیے کہ مشہور آسمانی کتابیں کسے کہتے ہیں؟ مشہور نمبر 1 توریت، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 قرآن مجید۔ اے میری پیاری بہن، آپ نے میرے تمام سوالات کا صحیح جواب دیے، اس لیے میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کے اور آپ کے مدرسے میں برکت اور عطا فرمائے۔ آمین بول۔ آمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب الفیہ شیر علی اور ابو زید تبریز عالم قرآن مقدس کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں ہم تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے ہم سبق بھائی، کیا میں آپ سے کچھ دینی سوالات کر سکتی ہوں؟ جی ہاں، میں اپنے مدرسے فیضان گلشن طیبہ میں رہ کر جو کچھ بھی علم حاصل کیا ہوں اس کی روشنی میں آپ کے تمام سوالات کے صحیح جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اے میرے ہم سبق بھائی، اب یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت غار حرا میں نازل ہوئی۔ اے میرے ہم سبق بھائی، اب یہ بتائیں کہ قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا نازل ہونے والا پہلا لفظ کون سا ہے؟ اے میری پیاری بہن، آپ نے تو بہت اچھا سوال کیا، اس کا صحیح جواب یہ ہے اقرا، جس کے معنی ہے پڑھو۔ قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوئی؟ قرآن مجید تقریباً 23 سال میں نازل ہوئی۔ اے میرے ہم سبق بھائی، اب یہ بتائیے کہ قرآن مجید کل کتنے پارے ہیں؟ قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید کل کتنے سورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں کل 114 سورتیں ہیں۔ اے میرے ہم سبق بھائی، آپ نے میرے تمام سوالات کے صحیح جواب دے دیے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کے اور آپ کے عمر میں برکتیں، رحمتیں اور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔